کیا تم بیل کو پکارتے ہو اور سب سے بہترین پیدا کرنے والے اللہ کو چھوڑ دیتے ہو؟ Lord Baal, hear our plea. Grant us rain. Yes, great God, accept our offering. السلام علیکم دوستو. سوچو ایک ایسی قوم ہے جو اللہ کو جانتی بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ایک اور چیز کے آگے جھک رہی ہے، اور وہ چیز کوئی عام بات نہیں تھی. وہ طاقت، دولت اور کنٹرول کی علامت بن چکی تھی. سورۃ الصفات میں اللہ ہمیں حضرت الیاس علیہ السلام کا واقعہ سناتے ہیں. The Baal demands his due. Sacrifice must be made. Not the child. کیا تم بیل کو پکارتے ہو اور سب سے بہترین پیدا کرنے والے اللہ کو چھوڑ دیتے ہو؟ کیا تم بیل کو پکارتے ہو اور اس کی عبادت کرتے ہو اور سب سے بہترین پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو؟ لیکن ٹھہریے، بیل کی کہانی جتنی پرانی لگتی ہے اتنی ہی آج بٹ وتھ ٹائم یہ شبد ایک عقیدہ بن گیا، پھر ایک بت بن گیا، اور پھر ایک پورا دھارمک سسٹم بن گیا. Lord Baal, hear our plea. Grant us rain. Yes, great God, accept our offering. یہ لفظ ایسی معنی میں استعمال ہوتا تھا، پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے اسے لفظ کو ایک معبود بنا لیا. کہانیوں اور عقیدوں نے اسے سب سے بڑا خدا بنا دیا، اور حضرت الیاس علیہ السلام کے زمانے تک بادشاہ اخاب اور اس کی بیوی ایزیبل نے بیل کی عبادت کو پورے ملک کا سرکاری مذبح بنا دیا. اس کے پاس بیل کے 450 بیچاری تھی. یہ لوگ حکومت سے تنخواہیں لیتے تھے اور بادشاہ کے دسترخوان پر کھانا بھی کھاتے تھے. یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ ایسے زمانے کے اثر رسوخ رکھنے والے تھے. وہی لوگ جو معاشرے کو بتاتے تھے کہ کیا سوچنا ہے، کس کو فالو کرنا ہے اور کس کی عبادت کرنی ہے. بعض لوگ سے کیا وعدہ The کرتے Baal تھے، demands his due. Sacrifice must be made. Not the child. For our salvation. خواہش رکھتا تھا. لیکن اب کہانی ایک بہت اندھیرے موڑ پر آ جاتی ہے. لوگ بیل کی عبادت اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ بیوقوف تھا، وہ اس لیے کرتے تھے کیونکہ وہ ڈر رہے تھے، خشک سالی سے، بھوک سے، نقصان سے، اور اپنی زندگی سے کنٹرول کھو دینے سے. اور یہ خوف بیل کی عبادت کو خطرناک بناتا تھا. بیل کی عبادت میں قربانیاں دی جاتی تھیں، اور کچھ روایتوں میں صرف جانور کی نہیں بلکہ بچوں کی بھی قربانی دی جاتی تھی. یہ ذکر ملتا ہے لوگ اپنے بچوں کو دھات کے بڑے پتوں میں جلا دیتے تھے اور ڈھول اتنی زور سے بجاتے تھے کہ بچے کی چیخیں دب جائیں. اس عمل کو آگ سے گزرنا کہتے تھے. پہلے یہ کام صرف بڑے لوگ کیا کرتے تھے، پھر یہ ایک ہرجانہ بن گیا، پھر یہ عام ہو گیا تھا، اور پھر ایسا ماحول بن گیا تھا جس سے یہ ضروری ہوا. یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب بنی اسرائیل اپنے انبیاء کی ہدایت کے باوجود بار بار دنیا کے چمک اور نفس خواہشات میں پھسل جایا کرتے تھے. ان کے پاس تو ہدایت کا پیغام بھی تھا، اللہ کی پہچان بھی تھی، لیکن جب دل کمزور ہو جائے تو انسان حق کو بھی اپنے فائدے کے مطابق بدل دیتا ہے. اس دور میں جب بنی اسرائیل کے کچھ قبیلے فلسطین اور اس کی آس پاس سے نکل کر شام اور سیرا کے علاقوں میں پھیل گئے تو ان کی زندگی کا رنگ آہستہ آہستہ بدل گیا. نہ علاقہ، نہ لوگ، نہ رسم و رواج، اور سب سے خطرناک چیز پرانی قوم کی بات پرستی کا اثر. یہیں سے بیل کا فتنہ شروع ہوا تھا. بیل اصل میں ایک عام لفظ تھا جو سامی اور برانی زبانوں میں ملک، علاقہ، سردار یا رب کے یا معنی میں آتا تھا. عربوں میں بھی کبھی یہ لفظ شوہر کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن جب کوئی قوم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے رزق، بارش اور طاقت کی امید لگانے لگے تو ایک لفظ جو صرف مالک کے معنی رکھتا تھا وہ آہستہ آہستہ خدا بن جاتا ہے. بیل بھی اس طرف ایک نام سے زیادہ ایک سوچ بن گیا.
لوگوں کو لگنے لگا کہ ہماری زندگی کا انظام اللہ کے ہاتھ میں نہیں بلکہ کسی اور طاقت کے ہاتھ میں ہے، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے شرک کی جڑیں مضبوط ہونا شروع ہوئی۔ پھر اس سوچ کو ایک ایسی شکل دی گئی، ایک بت بنا دیا گیا۔ سراق کے علاقے بالبک کے آس پاس بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ آ کر آباد ہوا تو ان پر ایک سخت دل اور ظالم حکمران مسلط ہو گیا، اور حکمران کو صرف اپنی بادشاہی عزیز تھی، اور بادشاہی تب ہی چلتی ہے جب لوگ خوف میں رہیں۔ لیکن اگر صرف تلوار سے جھک تو ایک دن بغاوت بن جاتی ہے، لیکن اگر سرگردی سے جھک جائے تو بغاوت آہستہ آہستہ بند ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس حکمران نے ایک ایسا مذہبی ظلم قائم کیا جس میں لوگ اللہ کی بجائے بیل کو رب سمجھے، اور بادشاہ کو بیل کو ضمانت ماننا، یعنی بت پرستی صرف عبادت نہیں رہی، وہ ایک طاقت کا ظلم بن گئی۔ پہلا لفظ، پھر سوچ، پھر بت، پھر رسم، اور پھر ایک پورا ظلم۔ اور جب کوئی چیز ظلم بن جائے تو صرف عام لوگ نہیں بلکہ بڑی پچاری اور سردار بھی اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ بیل کے لیے مندر بنانے لگے، قربانی کی مقامات بنانے لگے، لوگ اس کے سامنے جھکتے، سجدے کرتے، نذرانہ پیش کرتے، کوئی اپنی فصل کے لیے، کوئی اپنی مال کے لیے، کوئی اپنی بچوں کے لیے، کوئی اپنی عزت کے لیے۔ ہر کسی کی اپنی مجبوری تھی، اور ہر مجبوری بیل کے دیر پر لے جاتے تھے۔ کچھ لوگ خوف سے جھکتے تھے، کچھ امید سے۔ ان کا یقین بن چکا تھا کہ اگر بارش آئے گی تو بیل کی رضا سے، اگر فصل آئے گی تو بیل کی حکم سے، اور اگر رزق بڑھے گا تو بیل کی خوشی سے۔ یعنی اللہ کو دور کا خدا بنا دیا، اور بیل کو زرمورہ زندگی کا ملک سمجھ لیا گیا۔ قرآن میں بیل کا ذکر سورۃ الصافات میں آتا ہے، جہاں حضرت الیاس علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں، کیا تم بیل کو پکارتے ہو اور سب سے بہترین خالق کو چھوڑ کر اللہ کو، جو تمہارا رب بھی ہے اور تمہارے باپ دادا کا رب بھی؟